باب ہے عیدین کی نماز کے بیان میں۔ یستحب یوم الفطر، عید الفطر کے دن مستحب ہے ان یطعم الانسان شیئا، کہ کھائے انسان کوئی چیز، قبل الخروج الی المصلی، عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے، ویغتسل، اور غسل کرے، ویتطیب، اور خوشبو لگائے۔ آگے ویلبس، اور پہنے، احسن ثیابہ، اپنے بہترین کپڑے، ویتوجہ الی المصلی، اور متوجہ ہو جائے عیدگاہ کی طرف، ولا یکبر، اور تکبیر نہ کہے، فی طریق المصلی، عیدگاہ کے راستے میں، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ویکبر عندہما، اور تکبیر کہے صاحبین کے نزدیک، ولا یتنفل فی المصلی، اور نفل نہ پڑھے عیدگاہ میں، قبل صلاۃ العید، عید کی نماز سے پہلے۔ باب صلاۃ العیدین، عیدین یہ تثنیہ ہے عید کا، مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، اور عید کے دن کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عود سے ہے بمعنی لوٹ آنا، چونکہ یہ دن بھی سال میں ایک دفعہ لوٹ کر آتا ہے، اسی وجہ سے اس کو عید کہتے ہیں۔ عیدین تثنیہ ہے عید کا بمعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عید کا عود سے ہے بمعنی لوٹنا، چونکہ یہ دن بھی سال میں لوٹ کر آتا ہے، اسی وجہ سے اس کو عید کہتے ہیں۔ باقی عید الفطر کے دن مستحبات بیان کیے کہ انسان عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے کچھ کھا لے، نمبر 2 غسل کرے، نمبر 3 خوشبو لگائے، اور نمبر 4 اپنے اچھے بہترین کپڑے پہنے۔ یہ نہیں کہا کہ نئے کپڑے پہنے، البتہ یہ فرمایا کہ اچھے کپڑے پہنے۔ تو عید الفطر کے دن کے مستحبات یہ ہیں، نمبر 1 عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کچھ کھا لے، اور نمبر 2 غسل کرے، نمبر 3 خوشبو لگائے، اور نمبر 4 اپنے بہترین کپڑے پہنے۔ وَيَتَوَجَّهُ إِلَى الْمُصَلَّى، اس کے بعد عیدگاہ کی طرف چلے، اور راستے میں تکبیرات کہے گا یا نہیں کہے گا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں راستے میں، عیدگاہ کے راستے میں جاتے ہوئے تکبیرات نہ کہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ تکبیرات کہے گا۔ وَلَا يَتَنَفَّلُ، عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں نفل بھی نہ پڑھے، عیدگاہ کی طرف متوجہ ہو، اور راستے میں تکبیرات کہے گا یا نہیں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں راستے میں تکبیرات نہ کہے، اور صاحبین فرماتے ہیں راستے میں تکبیرات کہے، اور عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں نفل بھی نہ پڑھے۔ فَإِذَا حَلَّتِ الصَّلَاةُ، جب نماز جائز ہو جائے، بِارتفاع الشمس، سورج کے بلند ہونے کے ساتھ، دخل وقتها، تو اس کا وقت داخل ہو جاتا ہے، الی الزوال، زوال کے وقت تک۔ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، پس جب سورج ڈھل جائے، خرج وقتها، تو اس کا وقت نکل جائے گا۔ عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج بلند ہو جائے، اور یہ تب تک رہتا ہے جب تک کہ زوال نہ ہو جائے، زوال کا وقت نہ ہو جائے۔ جب زوال ہو جائے تو پھر عید کی نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔ عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج بلند ہو جائے، اور تب تک رہتا ہے جب تک کہ زوال کا وقت داخل نہ ہو۔ جب زوال کا وقت داخل ہو جائے تو پھر عید کی نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔ وَيُصَلِّ الْإِمَامُ، اور امام نماز پڑھائے، بِالنَّاسِ، لوگوں کو، رکعتین، 2 رکعتیں، یکبر فی الأولیٰ تکبیرۃ الإحرام، تکبیر کہے پہلی رکعت میں احرام کی تکبیر کی طرح، وثلاثاً بعدہا، اور 3 تکبیریں اس کے بعد۔ ثم یقرأ، پھر پڑھے، فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ، وسورۃ معہا، اور اس کے ساتھ ایک سورت۔ ثم یکبر تکبیرۃ، پھر تکبیر کہے، تکبیر کہنا، یرکع بہا، رکوع کرے اس کے ذریعے۔ ثم یبتدئ فی الرکعۃ الثانیۃ، پھر شروع کرے دوسری رکعت، بالقراءۃ، قراءت کے ساتھ۔ فإذا فرغ من القراءۃ، پس جب فارغ ہو جائے قراءت سے، کبر 3 تکبیرات، تو تکبیر کہے 3 تکبیریں، وکبر تکبیرۃ رابعۃ، اور تکبیر کہے چوتھی تکبیر، یرکع بہا، رکوع کرے اس کے ساتھ، ویرفع یدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، فی تکبیرات العیدین، عیدین کی تکبیرات میں۔
ویصلی، عید کی نماز کی کیفیت بیان کی ہے کہ امام لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھائے گا۔ پہلی تکبیر کہے گا، اس کے بعد ثنا ہوگی، پھر 3 تکبیریں کہے گا، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے گا، پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع کرے گا، پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہو تو پہلے قرات ہوگی، اس کے بعد قرات سے فارغ ہونے کے بعد 3 تکبیریں کہے گا اور چوتھی تکبیر کے ساتھ رکوع کرے گا، اور عیدین کی جو تکبیرات ہیں یہ 6، ان میں ہاتھ بھی اٹھائے گا۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ امام لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھائے گا۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہوگی سبحانک اللہم، اس کے بعد 3 تکبیریں کہے گا، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ہوگی، پھر چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع کرے گا، پھر دوسری رکعت کو جب شروع کرے گا تو پہلے قرات کرے گا، قرات سے فارغ ہونے کے بعد 3 تکبیریں کہے گا اور چوتھی تکبیر کے ساتھ رکوع کرے گا، اور عیدین کی جو تکبیرات ہیں ان میں ہاتھ بھی اٹھائے گا۔ ثم یخطب، پھر خطبہ دے، بعد الصلاۃ، نماز کے بعد خطبتین، 2 خطبے، یعلم الناس فیہما، لوگوں کو سکھائے ان 2 خطبوں میں، صدقۃ الفطر و احکامہا، صدقہ فطر اور اس کے احکام۔ ثم یخطب مطلب یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر خطبہ دے گا اور اس خطبے میں لوگوں کو سکھائے گا صدقہ فطر کیا ہوتا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اور یہ بتائے کہ صدقہ فطر کس شخص پر واجب ہے اور اس کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے، اور صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے اور کتنا واجب ہوتا ہے اور کس کس کی طرف سے واجب ہوتا ہے۔ نماز کے بعد امام خطبہ دے گا، اس خطبے میں لوگوں کو سکھائے گا، بتائے گا صدقہ فطر کیا ہے اور اس کے احکام کیا ہیں، یعنی صدقہ فطر کس پر واجب ہے، اس کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے، کب واجب ہے اور کتنا واجب ہے اور کس کی طرف سے واجب ہے، یہ ساری باتیں بتائے گا۔ ومن فاتتہ، اور وہ شخص کے جس سے فوت ہو جائے صلاۃ العید، عید کی نماز، مع الامام، امام کے ساتھ، لم یقضھا، تو اس کی قضا نہ کرے۔ ومن فاتتہ، مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز رہ گئی، امام کے ساتھ یہ نہیں پڑھ سکا، تو اب اس عید کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے۔ فإن غم الہلال، اور اگر چاند مشتبہ ہو جائے، عن الناس، لوگوں سے، وشہدوا، اور انہوں نے دیکھا، عند الامام، امام کے ساتھ، برؤیت الہلال، وشہدوا، اور انہوں نے گواہی دی، عند الامام، امام کے پاس، برؤیت الہلال، چاند دیکھنے کی، بعد الزوال، زوال کے بعد، صلی العید من الغد، تو نماز پڑھا ہے کل، فإن حدث عذر، پس اگر پیش آ جائے کوئی عذر، منع الناس من الصلاۃ، جو لوگوں کو روک دے نماز سے، فی الیوم الثانی، دوسرے دن میں، لم یصلیھا بعدہ، تو اس کے بعد نماز نہ پڑھائے۔ فإن غم الہلال، مسئلہ یہ ہے کہ یکم شوال کو عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اور زوال آفتاب سے پہلے پہلے پڑھی جاتی ہے، لیکن یکم شوال سے پہلے والے دن چاند مشتبہ ہو گیا، لوگ نہ دیکھ سکے، اور یکم شوال کو زوال کے بعد لوگوں نے چاند دیکھنے کی گواہی دے دی امام کے پاس آ کے کہ ہم نے کل چاند دیکھا تھا، تو اب زوال کا وقت ہو گیا ہے، عید کی نماز کا وقت تو ختم ہو گیا، تو اب اگلے دن نماز پڑھیں گے۔ اگر اگلے دن بھی کسی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکیں، شدید بارش ہو یا کوئی عذر ہو، تو اب اس کے بعد پھر تیسرے دن نماز عید نہیں ہے، عید الفطر کی نماز نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں پر چاند مشتبہ ہو گیا، یکم شوال سے پہلے والی جو شام ہے اس میں ان کو چاند نظر نہیں آیا، اور اگلے دن زوال کے بعد لوگ آئے اور انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے تو چاند دیکھا تھا، تو اب اگلے دن یہ نماز عید پڑھائی جائے گی، اور اگر اگلے دن بھی کوئی عذر ہو جس کی وجہ سے وہ نماز نہ پڑھ سکیں، شدید بارش ہو یا اس طرح کی کوئی صورتحال ہو، تو اب تیسرے دن اس کی نماز نہیں ہے، عید کی نماز تیسرے دن نہیں پڑھائے گا۔ وَيُسْتَحَبُّ، اور مستحب ہے، فی یوم الاضحیٰ، عید الاضحیٰ والے دن میں، ان یغتسل، کہ غسل کرے، ویتطیب، اور خوشبو لگائے، ویؤخر الاکل، اور مؤخر کرے کھانے کو، حتی یفرغ من الصلاۃ، حتیٰ کہ فارغ ہو جائے نماز سے،
وَيَتَوَجَّهُ إِلَى الْمُصَلَّى اور متوجہ ہو جائے عیدگاہ کی طرف، وَهُوَ يُكَبِّرُ حالانکہ وہ تکبیر کہہ رہا ہو، وَيُصَلِّي الْأُضْحَىٰ رَكْعَتَيْنِ اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے 2 رکعتیں، كَصَلَاةِ الْفِطْرِ جیسا کہ عید الفطر کی نماز، وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا اور خطبہ دے اس کے بعد، خطبتین 2 خطبے، يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهِمَا لوگوں کو سکھائے ان دونوں میں، الأضحیۃ قربانی کے احکام، وتکبیرات التشریق اور تکبیرات تشریق۔ فَإِنْ حَدَثَ پس اگر پیش آ جائے عذر کوئی عذر، منع الناس من الصلاۃ جو لوگوں کو روک دے نماز سے، یوم الاضحیٰ عید الاضحیٰ والے دن، صلاها من الغد تو عید کی نماز پڑھائے کل، وبعد الغد اور پرسوں، ولا یصلیها بعد ذلك اور وہ نماز نہ پڑھائے اس کے بعد۔ وَيُسْتَحَبُّ عید الاضحیٰ والے دن جو مستحبات ہیں وہ یہ ہیں کہ غسل کرے، خوشبو لگائے اور نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے۔ عید الاضحیٰ کے مستحبات یہ ہیں، غسل کرے، خوشبو لگائے اور نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھائے۔ وَيَتَوَجَّهُ پھر عیدگاہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور راستے میں تکبیر بھی کہتا رہے۔ اور عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے وہ عید الفطر کی نماز کی طرح 2 رکعتیں ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد پھر 2 خطبے دے گا، لوگوں کو سکھائے گا قربانی کے احکام کیا ہیں اور تکبیرات تشریق، یہ سب کچھ سکھائے گا۔ عید الاضحیٰ کی نماز بھی عید الفطر کی طرح 2 رکعتیں ہیں، اور 2 رکعتوں کے بعد پھر 2 خطبے بھی دے گا، ان 2 خطبوں میں لوگوں کو قربانی کے احکام اور تکبیرات تشریق کی تعلیم دے گا۔ فَإِنْ حَدَثَ آگے بتایا کہ اگر کوئی عذر ہو جس کی وجہ سے عید الاضحیٰ والے دن نماز عید نہ پڑھی جا سکے، تو پھر کل نماز پڑھ لے، کل بھی کوئی عذر ہو تو پھر پرسوں نماز پڑھ لے، اور یعنی 3 دن تک نماز پڑھنی جائز ہے، اور 3 دن کے بعد پھر نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی عذر پیش آ جائے جس کی وجہ سے عید الاضحیٰ والے دن نماز عید نہ پڑھی جا سکے تو پھر کل پڑھ لے، کل بھی اگر کوئی عذر ہو تو پھر پرسوں پڑھ لے، اور پرسوں کے بعد یعنی 3 دنوں کے بعد نماز عید پڑھنا جائز نہیں ہے۔ وتکبیر التشریق اور تکبیر تشریق، اولہ اس کا آغاز، عقیب صلاۃ الفجر من یوم عرفۃ عرفہ والے دن کی فجر کی نماز کے بعد ہوگا، وآخرہ اور اس کا آخر، عقیب صلاۃ العصر من یوم النحر قربانی والی دن عصر کی نماز کے بعد، عند ابی حنیفہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وقال ابو یوسف و محمد اور صاحبین فرماتے ہیں، الی صلاۃ العصر عصر کی نماز تک ہوگا، من آخر ایام التشریق ایام تشریق کے آخری دن عصر کی نماز تک، والتکبیر اور تکبیر عقیب الصلوات المفروضات فرض نمازوں کے بعد ہے، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ وتکبیر التشریق تکبیرات تشریق کی ابتدا بالاتفاق 9 ذی الحجہ کی فجر کے نماز کے بعد شروع ہوگی، یوم عرفہ کی فجر کی نماز کے بعد شروع ہوگی، البتہ اس کا آخری دن کون سا ہے اس میں اختلاف ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قربانی والے دن یعنی 10 کی عصر کی نماز کے بعد تک کا وقت ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ 13ویں تاریخ کے عصر کی نماز کے بعد تک اس کا وقت ہے۔ تکبیرات تشریق کب شروع ہوں گی کب ختم ہوں گی، اس بات پر تو اتفاق ہے کہ شروع ہوں گی عرفہ والے دن فجر کی نماز کے بعد سے، یعنی 9 تاریخ، اور اس کا آخر کب ہوگا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 کی عصر کی نماز تک ہوگا وقت، اور صاحبین فرماتے ہیں 13 کی عصر کی نماز کے بعد تک اس کا وقت ہوگا۔ باقی تکبیر تشریق کیا ہیں اور الفاظ اس کے کون سے ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ الفاظ یہ ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور یہ فرض نمازوں کے بعد ہیں۔ فرض میں تعمیم ہے، خواہ جماعت کے ساتھ ہو، انفرادی ہو، مسافر ہو یا مقیم ہو، مرد ہو یا عورت ہو، یہ صاحبین کا قول ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔
تکبیرات تشریق فرض نمازوں کے بعد ہوں گی، خواہ فرض مسافر کے ہوں یا مقیم کے ہوں، مرد ہو عورت ہو، جماعت ہو یا انفرادی نماز ہو۔ یہ صاحبین کا قول ہے اور فتویٰ بھی اسی پر ہے۔